حقائق کا کھوج نہیں لگاتا تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہمیں ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا میں اندھا مرا وہ اندھا ہی اٹھے گا۔ اس کا بالکل واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی چند روزہ زندگی کے اندر ان علوم کا سراغ نہ لگایا جو علوم ہمیں کائنات میں بحیثیت اللہ کے نائب ہونے کے ممتاز کرتے ہیں، تو اس دنیا میں تو ہم خسارے میں ہے ہی ہیں۔ ایک انتہائی لامحدود، ایک انتہائی لمبی زندگی جو اس کے آگے ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے جو پریشانیاں ہوں گی اس کا میں اور آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے علم الاسماء کا عطا فرمایا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہ صرف اس کی طرف متوجہ ہوں، اسے جاننے کی کوشش کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کے رشتے کی حفاظت نہیں کرتی وہ سعادت مند اولاد نہیں کہلاتی، وہ ناخلق اولاد کہلاتی ہے۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود سے چڑھے ہوئے مٹی کے اس غلاف کو اگر توڑنا چاہتا ہے، مٹی کے اس غلاف سے نکل کر روشنی اور نور کے غلاف سے داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین عمل مراقبہ ہے۔ مراقبہ کرنے سے بندے کے اوپر سے مٹی کے حواس کا غلبہ کم ہونے لگتا ہے، مٹی کا غلاف ٹوٹنے لگتا ہے، اور جب یہ غلاف ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے ایک اور انسان نکلتا ہے جو روشنیوں کا بنا ہوا ہے، جس کے اوپر روشنیوں کا غلاف چڑھا ہوا ہے، اور یہ غلاف اسے اللہ سے قریب کرنے کا یا اللہ نے جو اسے خزانہ عطا فرمایا ہے اس خزانے سے خزانے کو سمجھنے کا ایک زینہ بن جاتا ہے، ایک سیڑھی بن جاتا ہے۔ ایسی سیڑھی جس پر چڑھتے چڑھتے آہستہ آہستہ، جس پر چڑھ کر آہستہ آہستہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت سے سرفراز ہو جاتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے۔ اب یہ مراقبہ کیا ہے؟ مختلف فلاسفہ تصوف کے اندر مراقبہ کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر شاہدہ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ مراقبہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جس کے معنی نگہبان پاسبان کے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے ذہن کی طرح نگہبانی کی جائے کہ وہ محفوظ خیالات، پریشان افکار سے قطعی الگ ہو کر اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اللہ کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رقیب کے دوسرے معنی منتظر کے بھی ہیں، یعنی آدمی ظاہری حواس کو ایک مرکز پر جمع کر کے اپنی روح یا باطن کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اس کے اوپر روحانی دنیا کے معنی اور اسرار روشن ہو جائیں۔ مراقبے کے اصطلاحی معنی غور و فکر اور تصور کے ہیں۔ انسانی وجود جسم اور روح پر مشتمل ہے۔ انسان اپنی زندگی کے معاملات 5 ظاہری حواس کی مدد سے طے کرتا ہے۔ ان حواس خمسہ کو ہم بیداری کے حواس کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ انسانی وجود صرف ان 5 ظاہری حواس کا حامل نہیں بلکہ انسانی وجود باطنی یا روحانی حواس کا بھی حامل ہے۔
اس حقیقت کے پیش نظر مراقبے کی وسیع تر تعریف یہ ہوگی کہ مراقبہ ذہنی یکسوئی اور ذہنی سکون حاصل کرنے اور روحانی حواس کو بیدار اور متحرک کرنے کا ایک طریقہ ہے یا کرنے کی مشق کا نام ہے۔ مراقبے کے ذریعے ہم بیداری میں رہتے ہوئے خواب یا نیند کے حواس یا لاشعوری حواس میں جا سکتے ہیں۔ روحانی حوالے سے اس بات کو اس طرح نکالا جا سکتا ہے کہ مراقبہ ذہنی سکون کی حالت کو اختیار کرتے ہوئے آگہی اور عرفان پانے کی مشق کا نام ہے۔ زندگی کے بہت سے تجربات اور واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آدمی کے اندر مادی حواس کے علاوہ ایسے ذرائع ادراک بھی موجود ہیں جن کی صلاحیت اور صفات عام حواس سے بلند ہیں۔ جس نوعیت سے یہ ذرائع تجربے میں آتے ہیں اسی مناسبت سے ان کے لیے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً چھٹی ہٹ، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، وجدان، ضمیر، اندرونی آواز، روحانی پرواز وغیرہ۔ آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں، ایک ظاہری دماغ اور دوسرا باطنی دماغ۔ ظاہری دماغ روحانی دماغ سے جتنا مربوط رہتا ہے اسی قدر ہم پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اندر کا زاویہ وسیع ہو جاتا ہے اور روحانی دماغ کی اطلاع کو قبول کرنے کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ روحانی علوم اس کلیے پر قائم ہے کہ آدمی روحانی دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا سیکھ لے۔ مادی وسیلے کے بغیر خیالات کو وصول کرنا، دوسروں تک پہنچانا جسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، ظاہری وسائل کے بغیر کسی بات کو معلوم کر لینا کشف کہلاتا ہے۔ روحانی فارمولوں کا علم، دوسری دنیاؤں کی سیر، جنات اور فرشتوں کا مشاہدہ، سماوات، جنت، دوزخ، عرش اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا دیدار، یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آدمی کا روحانی دماغ متحرک اور فعال ہو۔ اور روحانی دماغ کو متحرک اور فعال کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ مراقبہ ہے۔ وہ ڈال دی یہ دیکھتا، سنتا، چلتا، بولتا انسان بن گیا۔ ہم اس بات کو روحانی نقطہ نظر سے نہیں، مادی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناقابل تذکرہ تو میں پھر وضاحت کر دوں کہ ہم اس کو مادی نقطہ نظر، مادی اور سائنسی نقطہ نظر سے سوچنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی حیثیت کیا، حقیقت کیا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین ایک نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے اسپاٹ، دائرے یہ نظر آ رہے ہیں۔ نیچے یہ اسٹیج جہاں پر کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے جو آپ کو ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ درخت، یہ ایکچوئل حقیقی تصویر ہے۔ یہ مقصد یہ خیالی تصویر نہیں ہے، یہ حقیقی تصویر ہے۔ اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری یونیورس میں، اس یونیورس کے اندر ہماری جو کیسٹاں یا گلیکسی ہے، اس کیسی کائنات کے اندر کروڑوں اربوں کے حساب سے گلیکسیز یا کیسٹانے ہیں۔ اس کیسٹاں کے اندر زمین سے کچھ ستارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ اگر ہم 1,80,286 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں، جسے عرف عام میں روشنی کی رفتار سے سفر کرنا کہتے ہیں، تو ہم ان ستاروں پر کچھ کا سائنس بتاتی ہے کہ آپ کو 500 نوری سال لگیں گے، کچھ ستاروں کا اس سے زیادہ، کسی کا کم۔ مثلاً اگر آپ اس کو ان کا فاصلہ بھی تصور کریں، آپ اس کو سال، مہینوں میں، دیر میں نہ کریں، آپ اس پیمائش کو، یہ جو یونیورس ہے، اس کو آپ صرف ایک دن کا فاصلہ 1,80,246 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے آپ سفر کریں اور 24 گھنٹے سفر کریں، کوئی سیارہ آپ سے اتنی دور ہو، آپ اندازہ کریں کہ آپ کب پہنچیں گے وہاں پر۔ یہ ہماری گلیکسی کے اندر کچھ ایسے خربوں کے حساب سے، اربوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کے حساب سے اس طرح کے سیارے، اس طرح کے ستارے ہماری گلیکسی کے اندر ہیں۔
سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی اسکرین ہو، ہم اسی اسکرین کو گمان کر لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زمین کو سمجھنا ہو، بالکل ایک باریک سوئی لے کر آپ اس بڑی اسکرین کے اوپر ایک ہلکا سا نشان لگا دیں، یہ ہماری زمین بنے گی۔ اب اس کو آپ کائنات کے اندر مختلف جو کیفیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں، پھر اپنی کیفیاں کو سامنے رکھیں مادی طور پہ، اس کے بعد آپ اپنی زمین کو دیکھیں، ایک بالکل باریک سوئی کے ساتھ آپ نے نشان لگا دیا، اس باریک نشان کے اندر اب آپ اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے مادی طور پر۔ مثلا زمین جو ہے اس کو اگر ہم وزن کریں، مجھے صحیح اس کا فکر یاد نہیں، میں غلط آپ کے سامنے نہیں کہوں گا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ انسان 40 50 60 70 80 کو ہیوی ویٹ ہو تو 180 ڈاکٹر اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس مادے کی آپ زمین کا جو وزن ہے ٹوٹل، اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں، پھر اپنی حقیقت تلاش کریں مادی طور پہ کیا ہوگی۔ آپ اس کو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کو بتائیں، مطلب کیا مادی طور پہ کیا حیثیت ہوگی اس کی، یہاں سے بتائیں ہمیں کہ اتنی بڑی زمین جو ہے، خواتین میں سے کوئی آپ سن رہی نا باتیں میری، اتنی بڑی زمین جو ہے مادی طور پر، اس کے اندر انسان مادی طور پہ کھڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان ناقابل تذکرہ، یونیورس کو تو چھوڑیں آپ، اس زمین کے سامنے بھی مادی طور پر۔ میں وہ انسیکٹ کا 4-5 سال سے کام کر رہا ہوں اور مختلف پاکستان کے حصوں میں جاتا ہوں کلیکشن کرنے کے لیے۔ آپ یقین کرو کہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں عرفان بھائی، کچھ انسیکٹس ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر ٹانگیں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان، مطلب وہ انچ کے کوئی 50ویں حصے کے اندر ان کی پوری کالونی ہے۔ مقصد کائنات میں جب ہمیں دیکھا جا رہا ہوگا، زمین پہ کوئی دیکھ رہا ہوگا تو اس کی حیثیت یہی ہوگی نا جس کو انگلی کے پتے مطلب دیتے، مطلب ان کی پوری نو آباد ہوتی ہے اس کے اندر۔ انسان کی حیثیت کیا ہے مادی طور پہ؟ اور دوسرا اب آپ یہ سوچیں کہ جب ہماری حیثیت تو یہ ہے، میں نے شروع میں کہا کہ اس کو مادی طور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسان ناقابل تذکرہ کے، اس مادے کو جو اس کا وزن ہے اس کو آپ زمین کے سامنے رکھیں، گلیکسی کائنات کو چھوڑ دیں، یہ یقیناً ناقابل تذکرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پوائنٹ تو مقصد 50 پوائنٹ لگا کے پھر وہ مقصد وزن نہیں آ رہا تھا، کچھ نہیں آ رہا، مقصد انویزیبل ہے، سمجھیے سائنس میں کہتے ہیں نگلیجیبل ہے، مقصد ہے ہی نہیں، آپ اس کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے، ناقابل تذکرہ ہے سمجھیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حیثیت ہے ہماری مادی طور پہ، اور ہماری پوری دلچسپیاں اس ناقابل تذکرہ کے ساتھ ہیں۔ انسان 10-20 ہزار روپے کے لیے دوسرے انسان کو قتل کر دیتا، مار دیتا ہے۔ میں دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعی ناقابل تذکرہ ہے، قابل تذکرہ کچھ اور ہے، اور وہ قابل تذکرہ جو ہے وہ اس مٹی کے اندر چھپا ہوا ایک اور جسم ہے۔ اس جسم کی ایک حیثیت ہے، اس جسم کی ایک شکل و صورت ہے، اس جسم کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ ہم نے یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک نظر آ رہا ہے آپ کو بنا ہوا، ہم نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، اس کو تھوڑا سا اور ہم ڈیفائن کریں گے، ڈاکٹر شاہدہ اس کو بتائیں گے بھی ہمیں، اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک ویژول ہے
لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات، آپ جب بھی وقت ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ آپ اسی طرح سے تشریف لاتے ہیں، شوق سے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کی مہربانی کر کے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں تیاری کرتی ہیں اور ان کی باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں. آج ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں. آج ہم نے جو تیاری کی نا ساری آپ کے سامنے جان کے مقصد آج ہم آپ کو باندھ کے سنائیں گے، اور سننے کو آپ جو ہے ہم چاہیں گے کہ آپ مجبوراً نہ سنیں، آپ خوشی سے سن لیں گے سب کچھ. تو یہ جو قابل تذکرہ ہے، مقصد اس ناقابل تذکرہ کے اندر جو قابل تذکرہ چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہدہ سے میں چاہوں گا کہ وہ پہلے ہم ان سے سنتے ہیں، اس کے بعد ریویو دیتے ہیں. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظاہری حواس اچھے ہیں اور ناقابل تذکرہ ہیں، یعنی مادی وجود کا کوئی ذکر کرنا ہی فضول ہے، ناقابل تذکرہ چیز ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ کس کا تذکرہ کیا جائے؟ کس کے بابت بات کی جائے؟ تو بات کی جائے اس کی جو قابل ذکر چیز ہے، یعنی روح کی، جو حقیقت ہے. روح اور روح کی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیدائش کے بعد انسان کا تعلق 3 نظاموں سے ہے. اب آپ روح کو ایک ایسا کمپیوٹر تصور کریں جس میں ان 3 نظاموں سے متعلق 3 چپس لگی ہوئی ہیں. پہلا نظام وہ ہے جہاں روح نے خالق حقیقی کو دیکھ کر اس کی منشا کو پورا کرنے کا عہد کیا، یعنی پہلی چپ میں اللہ کی آواز کو سننا، اللہ کو دیکھنا اور اقرار کرنا، یہ حواس ریکارڈ ہیں. اس چپ سے روح کا ایک جسم بنتا ہے جسے روح اعظم کہتے ہیں. دوسرا نظام وہ ہے جس کو ہم عالم ناسوت، دارالعمل یا امتحان گاہ کہتے ہیں. روح کے جسم میں مادی حواس کا ریکارڈ ہے. اس جسم کو روح حیوانی کہتے ہیں. تیسرا نظام وہ ہے جہاں انسان کو امتحان کی کامیابی یا ناکامی سے باخبر کیا جاتا ہے. ان حواس پر مشتمل جسم کو روح انسانی کہتے ہیں. یعنی روح کے اوپر 3 پرت ہیں. ایک پرت کو روح اعظم، دوسرے کو روح انسانی اور تیسری کو روح حیوانی کہا جاتا ہے. اس کی بابت ایک ویژول ایڈ بنایا گیا ہے جس سے آپ کو روح کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وسلم نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا سلسلہ جاری ہوا. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. سورہ مزمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو 3 عنوانات ملتے ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد. قرآن پاک میں تیسرا حصہ معاد ہے. معاد سے مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، اور اس دنیا میں مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے. مرنے کے بعد حشر نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا، تعمیری عمل اور تقریبی عمل کی جزیات کا فیصلہ سننے کے بعد اس پر جنت میں جانا یا دوزخ میں رہنا، یہ سب معاد ہے. معاد یعنی غیب. روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موجودہ سائنس تلاش اور جستجو کے راستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات ایک ہی قوت کا مظاہرہ ہے. یہ انکشاف نیا نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1420 سال پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام مظاہر کو ایک ہی ہستی کنٹرول کرتی ہے. قرآن اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا.
اس آیت کی وضاحت معروف روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب احسان و تصوف میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت پر تفکر کے نتیجے میں انکشاف ہوتا ہے کہ روشنی بھی ایک وجود ہے. ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے. نور اور روشنی ذخیرہ ہونے کے لیے ہر مخلوق میں ایسے روشن نقطے مراکز ہیں جو نور اور روشنی کا ذخیرہ کرتے ہیں. روحانیت کے تصوف میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے. انسانی جسم میں توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن توانائی سر سے پیر تک دوڑ کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے. جس طرح کسی کہکشاں کے نظام میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے. ظاہری جسم کی طرح انسان کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا ایک جسم اور ہے. اس جسم کو جسم مثالی کہا جاتا ہے. جسم مثالی ان بنیادی لہروں یا بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو انسانی زندگی کی اس مادی دنیا میں ابتدا کرتی ہے. جسم مثالی یا روشنیوں کا بنا ہوا جسم مادی وجود کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا ہے. جسم مثالی یا روشنیوں کے بنے ہوئے جسم کے اندر 6 لطائف کام کرتے ہیں. 1 لطیفہ اخفا، 2 لطیفہ خفی، 3 لطیفہ سری، 4 لطیفہ روحی، 5 لطیفہ قلبی، 6 لطیفہ نفسی. ان لطائف کی وضاحت عظیمی صاحب اپنی کتاب شرح لوح قلم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں. پہلا لطیفہ جس کو اخفا کا نام دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر نقطہ واحدہ ہے، یعنی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ بستا ہے. اس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا ہے. لطیفہ اخفا کا مقام سر کے درمیان ہے. لطیفہ اخفا کا رنگ بنفشی ہے. لطیفہ اخفا میں علم الہی کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہوتا. دوسرے لطیفے کو خفی کہتے ہیں. اس کا رنگ نیلا ہے. لطیفہ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے. لطیفہ اخفا کو لطیفہ خفی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے. لطیفہ اخفا لطیفہ خفی کے دائرے کو روح اعظم، نور مطلق، نسمہ مطلق یا سابقہ کہتے ہیں. تیسرے لطیفے کو لطیفہ سری کہتے ہیں. اس کا مقام سینے کے دائیں طرف ہوتا ہے. لطیفہ سری کا رنگ سفید ہوتا ہے. لطیفہ سری میں فرد کے متعلق احکامات لوح محفوظ کے تمثلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں. لطیفہ سری کے متحرک ہونے پر بندے کی نظر عالم مثال پر پڑتی ہے، جس کو چوتھے لطیفہ روحی میں پڑھا جا سکتا ہے. لطیفہ روحی کا رنگ سبز ہوتا ہے. لطیفہ روحی سے متعارف بندے کو عالم اعراف کا شعور حاصل ہوتا ہے. لوح محفوظ کے اوپر نوری ریکارڈ لطیفہ روحی کی روشنی میں پڑھا رنگ سرخ ہوتا ہے. لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے. لطیفہ قلبی متحرک ہونے سے انسان جنات سے مطابق ہو جاتا ہے. چھٹا لطیفہ نفسی ہوتا ہے. اس کا مقام ناف سے ذرا نیچے ہوتا ہے. لطیفہ نفسی کی روشنی میں لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے. لطیفہ نفسی لطیفہ قلبی کے دائرے کو روح حیوانی یا نسمہ مرکب یا جبیہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا. جو ویژول آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر بتانے کی کوشش کی گئی ہے اصل انسان کی طبیعت کس طرح سے ہے. یہ دراصل ان لطائف کو ڈسکس کیا گیا ہے. وہ روشنی کے پوائنٹ ہیں ان کو آپ جنریٹر کہہ دیں. یہ کافی بڑا، اس کے اوپر میں مزید بات نہیں کروں گا. صرف میں آخر میں آپ تمام خواتین و حضرات سے
یہ گزارش کروں گا، میں دعوت دوں گا آپ کو اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی طرف سے سلسلہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم سے مراقبہ یوسفات کی جانب سے مراقبہ انسانیت کو سمجھے بغیر انسان کا چارہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پر نسل مراقبہ منعقد ہوتی ہے ہر ہفتے، خواتین کے لیے ہفتے کو اور جمعے کو برائے حضرات عصر سے مغرب کے درمیان میں آپ اس میں تشریف لائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پیر و مرشد ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں وہاں پر، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے پاس نالج ہے وہ ہم اپنے ساتھ خود کو شیئر کریں۔ روحانیت کے بارے میں مختصر اتنا بتانا چاہوں گا کہ روحانی جس طرح عام روایات ہیں معاشرے کے اندر، یہ کوئی کشف و کرامات کا یا کوئی کھیل تماشے کا یا انسانوں سے الگ ہو کے کچھ اور ہی دوسرے کچھ الگ سے کچھ بننے کا نام نہیں ہے۔ روحانیت کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، بندہ حقیقی معنوں میں جان لے کہ اللہ میرا خالق میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے علاوہ روحانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ اور ہے مثال طور کچھ اور اس کا مطلب یا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو بات سمجھنے کے لیے لگتا ہے اس کا پتہ نہیں مقصد بہت سی اصطلاحات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانیت کا جو منشا ہے، جو مطلب ہے، روحانیت کا جو تقاضا ہے، روحانیت ضروری ہے، روحانیت کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بندے کا کسی طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اور بندہ اپنے اللہ کو پالے، اسے اللہ کی قربت میں اثر حاصل ہو جائے۔ یہ مراقبے، یہ ذکر، اذکار، ہمارے اسلامی ارکان جتنے بھی ہیں دراصل ان کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ مثلاً صلاۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا مطلب اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ وقت لینے پہ آپ سے معذرت کرتے ہوئے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری باتیں سنی۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں خالص ہو کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم اس کو سمجھیں، اس کی امپلیمنٹیشن خود پر کریں ہم، اور اس کے بعد اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کی ترویج میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ موضوع خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اب میں مرکزی مراقبہ ہال سے آئے ہوئے اپنے مہمان خاص عرفان احمد عظیمی صاحب کو اظہار خیال کی دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
محترم میرے بھائی عبدالرحمان عظیم صاحب انچارج مراقبہ ہال میری خاص معزز و محترم حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ ابھی میرے بھائی عبدالرحمان عظیم صاحب نے آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کی اور اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اس پریزنٹیشن کے دوران جب میں یہ پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا تو اس کے دوران مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا خود ہی دماغ میں درد شروع ہو گیا۔ جب یہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح ویژن دماغ کے کس حصے میں پڑتا ہے، اور وہ فلم کسی غیر ملکی نے تیار کی تھی، مسلمانوں نے بھی نہیں کی، تو قرآن کریم کی وہ آیت میرے دماغ میں گھوم گئی اور وہ تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان ہماری بہترین صنائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمان عظیمی نے جو ایک اور بات کی تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور یہ اصل میں چلا گیا، یہ ہماری بہترین صنائی ہے اور یہ اصل میں چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، میں اسی بات کو جو میرے بھائی نے کی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ